اللہ کی عادت پارٹ 38۔ چنانچہ اس نے توبہ کی، مالک و مزارع کے جھگڑے میں کود کر غربا کی قیادت سنبھالی اور اس کی راہ میں یہاں تک جہاد کیا کہ اسے گولی مار دی گئی۔ آج اس کے مزار پر نذرانے چڑھتے، چراغ جلتے اور باقاعدہ اور سوتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ اس شخص کی آخری زندگی نے اس کی گزشتہ زندگی کو کیسے چھپا لیا۔ اللہ ہمارا مربی، محسن، مددگار اور دوست ہے، اس لیے کہ اس کی سزائیں انتقامی نہیں ہوتی بلکہ اصلاحی ہوتی ہے، اور اگر کوئی گناہ گار سزا اس سے پہلے اصلاح کا عزم مصمم کر لے تو اغلب یہی ہے کہ اس کی سزا ٹل جائے گی، اور اسی کا نام مغفرت ہے۔ مت بھولیے کہ معافی کی لازمی شرائط دو ہیں، ندامت اور اصلاح۔ اگر یہ شرائط موجود نہ ہوں تو معافی کی امید نہ رکھیے۔ سورۃ طٰہٰ۔ ہم اس خطا کار کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں جو پہلے نادم ہو، پھر ہماری ہدایات کو مانے، پھر ان پر عمل کرے، پھر سیدھا ہی چلتا جائے۔ مغفرت کا عام تصور یہ ہے کہ خدا غفور رحیم ہے، ہم نیک ہوں یا بد اس کا کام معاف کرنا ہے۔ یہ تصور غلط احادیث سے نکلا ہے۔ جہاں وضو کرنے، صرف کلمہ پڑھنے، حلوہ کھلانے، کاجل لگانے اور خضاب کرنے کا اجر تمام گناہوں کی معافی اور کئی بہشتوں کی صورت میں درج ہے، ہمارے واعظین ان حدیث کو 1200 برس سے گلی گلی سنا رہے ہیں، بلکہ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جن کی روح سے امت مسلمہ بخشائی ہے اور اس کا کوئی گناہ ہی نہیں۔ ان حالات میں ہمارے اہلکار کیوں رشوت نہ کھائیں، ہمارے گواہ کیوں جھوٹ نہ بولیں، ہمارے لیڈر کیوں تجوریاں نہ بھریں، ہمارے تاجر کیوں ہمارا لہو نہ چوسے۔ میں ان سب کو اللہ کا ایک فیصلہ ایک مرتبہ اور سنا دینا چاہتا ہوں کہ خدائی مغفرت حاصل کرنے کے لیے شرائط ذیل کی پابندی لازمی ہے۔ سورہ نساء۔ جو لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، پھر اپنی اصلاح کریں، اللہ کی رسی کو تھام لیں اور پورے خلوص و یکسوئی سے خدائی ضابطے پہ کار بند ہو جائے، ہم ایسے ہی لوگوں کو ایمانداروں میں شمار کریں گے۔ ان تفاصیل کا ماحصل یہ کہ ہر گناہ کی لازماً سزا موجود ہے جس سے صرف تائب بچ سکتا ہے۔ ہر گناہ کے ساتھ اس کی سزا بندھی ہوئی ہے، اور آیت توبہ کی تفسیر یہ ہے کہ ان سزاؤں سے تائب محفوظ رہتے ہیں، اس لیے ان آیات میں کوئی تضاد نہیں۔ جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو ریٹائر ہونے کے بعد موت سے چند روز پہلے توبہ کر لوں گا۔ ایک راشی اہلکار کی آواز۔ بہت اچھا جناب، جب توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو ریٹائر ہونے کے بعد موت سے چند روز پہلے توبہ کر لوں گا۔ دنیا تو سمیٹ ہی لوں گا، جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے گی۔ جواب: دیکھیے بابو جی، دفتری روٹین اور ضابطے کے اس قدر ماہر ہیں کہ بسا اوقات افسر ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن آپ کوئی ایسا سرکولر کہیں ڈھونڈ نکالتے ہیں یا کوئی ایسی کلاس پیش کر دیتے کہ افسر بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن بھی ضابطہ قوانین ہے اور اس کی ایک کلاس سنیے۔ توبہ صرف ان لوگوں کے لیے سود مند ہوتی ہے جو نادانی سے گناہ کرتے ہیں اور جلد لوٹ آتے ہیں، ایسو پر اللہ بھی مہربان ہو جاتا ہے۔ پھر پڑھیے، جو نادانی سے گناہ کرتے ہیں اور جلد لوٹ آتے ہیں۔ کیا آپ نادانی سے رشوت لے رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حرام خوری پر خدا اور انسان دونوں لعنت برساتے ہیں؟ اور کیا بڑھاپے میں لوٹنا جلد لوٹ آنا ہے؟ یہ تو اس سال خوردہ رنڈی کی توبہ ہوگی جو جوانی میں عصمت اور امراض بیچتی رہے، اور جب کسی کام کی نہ رہے تو توبہ کر لے۔ نادانی کے یہ معنی نہیں دھڑا دھڑ گناہ کرتے جاؤ اور کوئی پکڑ لے تو ہاتھ جوڑ کر جناب میری یہ غلطی تھی، نادانی تھی، حماقت تھی، اور کوئی پکڑ لے تو ہاتھ جوڑ کر جناب میری یہ غلطی تھی، نادانی تھی، حماقت تھی کا ورد شروع کر دو، بلکہ یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اور کرتا چلے۔ مسئلہ نے کسائی جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کہتا ہے، یا ایک ہندو جو بت پرستی کو خدا پرستی قرار دیتا ہے، یا ایک پیر پرست مسلمان پیر پرستی کو جزو ایمان تصور کرتا ہے، اگر ان میں سے کوئی حقیقت کو پالے اور طیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی اس لغزش کو معاف کر دیں گے۔